السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو المختوم اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس میں خوش آمدید. ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹینس دیٹ وی ہیو ٹولڈ یو بیفور, پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ. اٹس لیسن نمبر 13. آج جو ہے ہم لیسن جو پڑھیں گے وہ لیسن نمبر 13 ہے, اور 13 نمبر جو لیسن ہے وہ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ یعنی پاسٹ سمپل دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. پاسٹ انڈیفینٹ بھی کہہ سکتے ہیں, پاسٹ سمپل بھی کہہ سکتے ہیں. جو زمانہ ماضی ہے, زمانہ ماضی سادہ آپ کہہ لیں اس کو, ٹھیک ہے. تو زمانہ ماضی آج ہم سیکھیں گے. پریزنٹ جو ہے وہ تقریباً ہم سارا سیکھ چکے ہیں. آج جو ہم سیکھیں گے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے. یعنی پاسٹ کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہے, جو ہو چکا ہے, جو گزر چکا ہے, اس زمانے کو پاسٹ کہا جاتا ہے. تو ابھی ہم وہی سیکھیں گے, اس کے فارمولے سیکھیں گے, اس کی مثالیں سیکھیں گے. اور دیکھیے یہ پاسٹ کا فارمولہ کیا ہے. پاسٹ انڈیفینٹ کا فارمولہ یہ ہے, بہت ایزی فارمولہ ہے, کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کو یوز کریں گے, سبجیکٹ لکھیں گے, پھر اس کے بعد مین ورب کی سیکنڈ فارم لکھیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ لکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ایزی ہے. یعنی جو ہم پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ کا فارمولہ تھا, یعنی سیم ویسے ہی ہے, لیکن وہاں پہ ہم لکھ رہے تھے کہ مین ورب کی فرسٹ فارم لکھ رہے تھے. اب یہاں پر ہم مین ورب کی سیکنڈ فارم لکھیں گے. ٹھیک ہے, بس یہ فرق ہے تھوڑا سا. تو یہ ایک فارمولہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے, پھر اس کے بعد مین ورب کی سیکنڈ فارم لکھنی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے آبجیکٹ لکھنا ہے. پاسٹ انڈیفینٹ یا پاسٹ سمپل, we use past and definite to talk about an action that has been completed in the past. A series of past action, past habits or routines. پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ کو ایسے فعل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس فعل کو ماضی کے اندر ہم نے مکمل کر لیا ہے. جس طرح آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے فلاں مدرسے میں پڑھا ہے. آپ نے کسی کے پاس حفظ کیا ہے, آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کے پاس حفظ کیا ہے. یا اس طرح آپ نے جو ہے کسی جگہ پر جاب کی ہے, آپ کہتے ہیں وہاں پر میں نے جاب کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہی آپ بتائیں گے. اس طرح سیریز ہے, ٹھیک ہے, پاسٹ ایکشن کی کوئی آپ سیریز بتا رہے ہیں, کوئی آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کہانی کا تعلق یا اس جو ہے بات کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے, تو پھر بھی آپ پاسٹ انڈیفینٹ ہی استعمال کریں گے. اسی طرح آپ کسی ایسی عادت کا ذکر کرتے ہیں جو عادت آپ میں پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے, بری عادت تھی یا اچھی عادت تھی. ٹھیک ہے, یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے, وہ آپ نے اب چھوڑ دی ہے اور اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کیا کرتے تھے, تو پھر آپ پاسٹ سمپل یعنی پاسٹ انڈیفینٹ کا استعمال کریں گے. یا ایسی روٹین, مثال کے طور پر آپ ہاسٹل میں رہتے تھے اور آپ کی کوئی ایسی روٹین تھی آنے جانے کی, یا کہیں پر آپ جاب کرتے تھے, آپ کی روٹین تھی وہاں پر, تو یعنی ہر بندے کے معمولات, روٹین کہتے ہیں اصل میں معمولات کو. ٹھیک ہے, آپ کے کوئی معمولات تھے, مدرسے کے کوئی معمولات تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے تب آپ کے معمولات تھے, یا کہیں اور مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے تب آپ کے کوئی معمولات تھے, یا کوئی بھی اس طرح کا فعل جو تھا آپ کے معمولات کے متعلق جن کا تعلق پاسٹ سے تھا, اگر وہ آپ بتانا چاہتے ہیں تو پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر ہی آپ بتائیں گے. یعنی اس کے لیے یہ فارمولہ یوز کریں گے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ میں اگین اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, سبجیکٹ پلس مین ورب فرسٹ سیکنڈ فارم پلس آبجیکٹ. I went to school. Went it's a second form of go. Go is the first form, went is a second form, and gone it's third form. Okay. I went to school. میں اسکول گیا یا میں اسکول گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جو پاسٹ ہوتے ہیں, ماضی کی جو باتیں ہوتی ہیں, اس میں اخیر میں جو آوازیں آتی ہیں تھا, تھی, تھے, ٹھیک ہے,
تھیں، اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ آخر میں آتی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات پاسٹ کی کر رہے، ٹھیک ہے، اگر تھا تھی کی آواز نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی پاسٹ ہی شمار کیا جائے۔ جس طرح ایک آدمی کہہ رہے میں اسکول گیا، ٹھیک ہے، کیا تم اسکول گئے؟ جی میں اسکول گیا ہوں، ٹھیک ہے، گیا ہوں، اب گیا ہوں کا بھی مطلب وہی پاسٹ والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس تھا تھی میں پھنسے رہیں اور کہیں کہ تھا تھی تھے آیا ہے تو تب یہ پاسٹ ہوگا، نہیں آیا ہے تو پھر، تو کبھی آدمی اس طرح کے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ پاسٹ ہی شمار کی جاتے ہیں۔ کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے وہ کام کیا، تو آدمی کہتا ہے ہاں میں نے وہ کام کیا تھا۔ آپ کل وہاں پر گئے تھے؟ جی ہاں میں کل گیا ہوں، ٹھیک ہے، کل گیا ہوں، اب ہوں کے الفاظ آخر میں آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی اس وہم میں نہ رہے کہ یہ الفاظ یعنی یہ آوازیں آئیں گی تو تب پاسٹ ہوگا۔ تو آپ نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ وہ بات کس کے متعلق کر رہا ہے۔ اگر وہ پاسٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر پاسٹ ہی ہوگا وہ۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو 4 سینٹینس ہیں یہ آپ کو یعنی ہر جگہ پر ملیں گے، ان کے جو فارمولاز ہیں وہ بھی آپ کو ہر جگہ پر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مثبت جملہ، سوال، یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں حالانکہ یہ جو 3 سوالیہ جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ منفی جملہ، ان کے تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں فارمولے، ٹھیک ہے۔ اب جو فارمولہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی سیم فارمولہ جو ہے آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بھی پڑھا ہوگا۔ وہ 3 نیچے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ 3 نیچے جو ہیں ان کے فارمولہ آپ یہاں پر دیکھیں، اور پریزنٹ انڈیفینٹ کا جو سوالیہ جملہ ہے یا منفی جملہ ہے یا سوالیہ منفی جملہ ہے، اس کو آپ میچ کریں تو آپ کو سیم ٹو سیم یعنی ایک جیسے ہی نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے یہ فارمولہ تو ایک جیسا ہے، تو فارمولہ بالکل ایک جیسا ہی شمار ہوگا، یعنی فارمولے کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے کہیں آپ اس میں پھنسے نہ رہیں کہ اس کا فارمولہ آپ الگ یاد کریں اور اس کا فارمولہ آپ الگ یاد کریں۔ تو جب آپ نے ایک فارمولہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا یاد کر لیا تو پاسٹ کا جو انٹراگیٹو ہے یا نیگیٹو ہے یا انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس ہیں، تو ان فارمولے کے یہ فارمولے آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو یعنی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے وہ فارمولہ یاد نہیں ہے یا یہ یاد نہیں۔ ہاں آپ نے صرف ہیلپنگ ورب کی تبدیلی کرنی ہے کہ وہاں پریزنٹ انڈیفینٹ کا جو ہیلپنگ ورب ہے آپ نے وہ یوز کرنا ہے، اور پاسٹ کے لیے آپ نے اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے میں نے دوسرا فارمولہ چھوٹا بھی لکھ دیا کہ اگر آپ اسپوکن کے لیے یہ لاسٹ والا جو ہے اگر اسپوکن میں آپ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ یہ والا فارمولہ یوز کریں گے۔ یہ اسپوکن انگلش میں یہ فارمولہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپوکن لینگویج ہوتی ہے وہاں پر شارٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں، یعنی الفاظ کو مختصر کر کے بولنا یہ پروفیشنل جو ہے طریقہ کار سمجھا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ اسپوکن انگلش لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پلے لسٹ کے اندر اس کا پورا کورس موجود ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ فارمولے جو ہیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ ہے، یعنی یہ مثبت جملہ جو ہے اس کا فارمولہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبجیکٹ پلس مین ورب سیکنڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ نیکسٹ ہیلپنگ ورب، ٹھیک ہے، ایچ وی مینس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب فرسٹ فارم، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ فارم صرف افرمیٹو سینٹینس میں یوز ہوگی۔ اگر سوالیہ جملہ ہے، منفی جملہ ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو ہے، انٹراگیٹو نیگیٹو ہے، انٹراگیٹو سینٹینس ہے، تو ان سینٹینس میں سب میں فرسٹ فارم ہی یوز ہوگی، سیکنڈ فارم یوز نہیں ہوگی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک۔ دا تھرڈ ون از سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس مین ورب سیکنڈ فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ فورتھ ون از helping verb plus subject plus not plus main verb first form plus object plus question mark, okay. The fourth one in spoken helping verb plus not plus subject plus main verb first form plus object plus question mark, okay. I think you got it, okay. Yes.
آگے اب ایگزامپلس یعنی اس کی مثالیں. تو 4 kinds آف سینٹینس جو ذکر کرتا ہوں میں، ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئی وینٹ ٹو اسکول، میں اسکول گیا تھا. ڈیڈ آئی گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وینٹ جو ہے یہ سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے آفرمیٹو سینٹینس میں، اور ڈیڈ آئی گو جو ہے یہ فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے کس میں؟ انٹراگیٹو سینٹینس میں. آئی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، میں اسکول نہیں گیا تھا. پچھلے کا ترجمہ کیا میں اسکول گیا تھا. ڈیڈ آئی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول نہیں گیا تھا. ڈیڈنٹ آئی گو، ڈیڈنٹ. ٹھیک ہے، ڈیڈ ناٹ کو جب آپس میں ادغام کرتے ہیں، جب آپس میں مرج کرتے ہیں، ان کو شارٹ بناتے ہیں تو پھر اس طرح لکھتے ہیں جس طرح ابھی نظر آ رہا ہے. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ڈیڈنٹ آئی گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، آئی اپلائیڈ بیوٹی کریم. اپلائیڈ، ٹھیک ہے، کریم کا استعمال کرنا، لوشن کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، ان کو بھی اپلائی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپلائیڈ سیکنڈ فارم. آئی اپلائیڈ بیوٹی کریم، میں نے بیوٹی کریم استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، آئی ٹاٹ یو اسپوکن انگلش، میں نے آپ کو اسپوکن انگلش پڑھائی ہے. ٹھیک ہے، ٹاٹ یہ ٹیچ کا سیکنڈ فارم ہے. آئی کالڈ یو یسٹرڈے، میں نے آپ کو کل کال کی تھی. ٹھیک ہے، آئی کالڈ، کالڈ اٹس اے سیکنڈ فارم آف کال. اوکے، دا ہیلپنگ ورب آف پاسٹ انڈیفینٹ از ڈیڈ. ڈیڈ از یوزڈ فار آل سبجیکٹس. دیر از نو ڈفرینس بٹوین لائک present and definite. There are 2 kinds of helping verb, do and does, and here is a only did. اوکے، ڈیڈ جو ہے وہ سارے سبجیکٹس کے لیے یوز ہوگا، یعنی چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے ان کے لیے ڈیڈ ہی استعمال ہوگا، چاہے وہ سنگولر ہے، چاہے پلورل ہے، چاہے وہ ہی شی اٹ ہے، چاہے وہ وی دے آئی ہے، جو بھی ہے سب کے ساتھ ہی ڈیڈ یوز ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بہت زیادہ ایزی ہے. یہاں آپ کو ایک میں نئی چیز سکھا رہا ہوں. وہ نئی چیز کون سی ہے کہ کبھی آپ اپنے پاسٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنے ایبلٹی یا اپنے جو ہے کسی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو آپ پریزنٹ میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا تھا، میں چاہتا تو میں اس کو گالی دے سکتا تھا لیکن میں نے گالی نہیں دی. ٹھیک ہے، میں چاہتا تھا تو میں اس کو مار سکتا تھا لیکن میں نے اس کو نہیں مارا. ٹھیک ہے، اپنی ایبلٹی آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چاہتے تو وہاں سے بھاگ بھی سکتے تھے. ٹھیک ہے، میں چاہتا تو وہاں سے بھاگ بھی سکتا تھا لیکن میں نہیں بھاگا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایبلٹی، اچھا طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہادری. ٹھیک ہے، طاقت کا مطلب بہادری نہیں ہے. طاقت کا مطلب یعنی وہ کام کرنے کی صلاحیت آپ میں موجود تھی، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم جو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جس کو ماڈل ورب کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کوڈ. ٹھیک ہے، COULD، کوڈ. یہ ایل نہیں پڑھا جائے گا، ایل جو ہے اس میں سائلنٹ ہوگا، کوڈ پڑھا جائے گا، کوڈ. It is used to show ability of someone was able to do in the past. Politely request and possibility. کہ کوئی بعض لوگوں کے اپنے طاقت کا ایسا مظاہرہ کرنا، اس کو یعنی بتانا کہ مجھ میں یہ طاقت تھی زمانہ ماضی میں. ٹھیک ہے، میں یہ کام کر سکتا تھا. یا آپ نے کسی سے، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال تو آپ یہ پہلا ہی سیکھیں گے، یعنی پاسٹ والا جو آپ اس کے بارے میں جملے بنائیں. ٹھیک ہے، پولائٹلی ریکویسٹ اینڈ پاسبلٹی جو ہے یعنی کسی سے آپ درخواست کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پولائٹلی ریکویسٹ، ویسے تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کسی سے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے نرمی سے، ہمدردی سے بات کرتے ہیں، ہمدردی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کسی سے. ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ کوڈ کا یوز کریں گے. اس طرح پاسبلٹی، کسی چیز کا ممکن ہونا، تو اس کا ذکر کرتے ہیں تو تب بھی آپ کوڈ کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آئی کوڈ گو ٹو اسکول، میں اسکول جا سکتا تھا. ٹھیک ہے،
یہ میں اس آسان مثالیں اسی لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. مثالیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں، مطلب میں مشکل ورڈز کا استعمال کر کے بھی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن گو کا اور ان چیزوں اس ورڈ کا زیادہ یوز کرنا اور آسان سے آسان مثال دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اصل مقصد ہے بات سمجھ آ جانا. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مشکل الفاظ کا ذکر کروں اور کچھ یعنی بڑے پن کا مظاہرہ کروں، جی بڑے جو ہے یہ اس طرح انگلش مشکل ہے. تو انگلش مشکل نہیں ہے، آپ کو بس تھوڑے سے اس میں محنت کرنی ہے، تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے. تو اسی لیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آسان مثال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ سر سے اتارنے والی بات ہے. آسان مثال کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ کو مثال یاد رہے. جب آپ کو مثال یاد ہو جائے گی تو آپ کو فارمولہ آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا. جب آپ کو فارمولہ یاد ہے تو پھر آپ کو وہ ٹینس مکمل آتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو فارمولہ آتا ہے تو پھر اس کے یعنی ٹینس جو ہے وہ آپ کو مکمل آ جاتا ہے. آئی کوڈ گو ٹو اسکول، میں اسکول جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ٹو شو ایبلٹی آف، یعنی آپ اپنی جو ہے اپنی صلاحیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اسکول جا سکتے تھے، آپ میں اتنی طاقت تھی. کوڈ آئی گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول جا سکتا تھا. آئی کوڈ ناٹ گو ٹو اسکول، اب اگر اس کو شارٹ میں پڑھیں گے آئی کوڈنٹ گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، کوڈ آئی ناٹ گو ٹو اسکول، کوڈنٹ آئی گو ٹو اسکول. آئی کوڈ ڈرائیو اے کار، ٹھیک ہے میں گاڑی چلا سکتا تھا. آئی کوڈ انڈرسٹینڈ انگلش، میں انگلش سمجھ سکتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں انگلش سمجھ سکتا تھا، اب مجھے انگلش سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یو کوڈ کال می، تم مجھے کال کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ آئے ہو اور اس طرح ملاقات نہیں کی تو آپ کیسے، آپ مجھے کال کر سکتے تھے، کال کر لیتے آپ مجھے. ٹھیک ہے، کال کر سکتے تھے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے یعنی روزمرہ کے استعمال میں ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں. تو ان کو آپ نے انگلش میں کہنا شروع کر دینا ہے. پہلے اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ یہ اس کی انگلش کیا بنے گی، پھر آپ اس کو بول دیں. ٹھیک ہے، چاہے کوئی سامنے نہ بھی ہو تو آپ اس کو بولیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ آپ بولیں گے تو آپ میں وہ یعنی بولنے کی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کو اگر کہیں بولنا پڑ جائے تو آپ بلا جھجک بول دیں گے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب آتے ہیں اسائنمنٹ. یہ 16 جو ہے سینٹنس میں نے لکھے ہیں، تو ان کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ یہ اچھی طرح کام کریں گے. پہلے بھی اچھی طرح کر رہے تھے، تو نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے کام اچھی طرح آپ انجام دیں گے. تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.